خاندان کو کیا کب کا دفن ہو چکا، خاندان کا تصور
کہ تم سیدھی راہ سے، اللہ کی راہ سے، ہدایت کے راستے سے کہیں دور جا کے گرو، بھاڑ میں جا کے گرو. وہ تمہیں اللہ کی راہ سے دور کرنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیے جو لوگ عورت کی آزادی کے نام پر، عورت کے حقوق کے نام پر، پیسہ کمانے کے نام پر مختلف ذرائع سے طریقے سے وہ آپ کو اللہ سے دور پھیر کر دنیا کی طرف لگا رہے ہیں، تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر سے حلال حرام کی تمیز مل جائے. آپ اس وقت جو معاشی حوالے سے جو ہماری جو طریقہ کار چل رہا ہے وہ سب آپ دیکھیے اس میں زیادہ تر پہلو جو ہے وہ حرام کے، اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں اتنا پیسہ ملے گا، یہ کام کرو گے تو اتنا پیسہ ملے گا. کوئی یہ نہیں بتا رہا ہے کہ یہ طریقہ حلال ہے یا حرام ہے. اس طریقے سے پیسہ کمانے سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، یہ کوئی نہیں بتا رہا. یہ کہہ رہا ہے کہ پیسہ جہاں سے آئے گا، پیسہ جہاں سے آئے گا پیسہ کماؤ. تو اور اسی طرح سے رشتے داری کے معاملے میں بھی ایسا کہ بھائی ظاہر خواہش پوری کرنی ہے، بھائی تم اس سے بھی رشتہ کر سکتے ہو، اس سے بھی رشتہ کر سکتے ہو، طرح طرح کے معاملات. اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا وہ جو حیا کا پردہ ہے اسے نکال دیں، بے شک بنا دیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہو تم کرو. تو دراصل یہ لوگ وہ ہیں جو ہمیں مختلف NGOs یا مختلف تنظیمیں وہ آپ دیکھیے اسکول اور کالجز میں علماء کی تقریریں پر، علماء کے خطابات پر پابندی، علماء کا وہاں جانا پابند، اور وہاں پر کنسرٹ ہو رہے گانے کے، ناچ کے، اور طرح طرح کی ہولی دیوالی منائی جا رہی ہے، قادیانی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. آپ اندازہ کیجیے کہ کس طرح سے آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ سے دور چلے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی راہ سے دور کہیں گمراہ کر دیں، پھینک دیں دور، تاکہ تم وہاں پڑے ہو، سڑتے ہو، گلتے ہو، دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی تم ناکام. ان تبین بین العظیم. لیکن سنو ایسے میں وہ رب ہے یرید اللہ، ارے اللہ تو یہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم، یہ حلال اور حرام کی تمیز، یہ جائز اور ناجائز کی یہ حدیں، یہ حدود و حدود اللہ نے اس لیے بنائی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا جینا آسان کر دے. ان یخفف عنکم، اللہ تمہاری زندگی کے سارے بوجھ ختم کر دے. اگر کوئی شخص وہ جو حدود و حدود اللہ نے بیان کی ہیں اس دائرے کے اندر رہے گا، زندگی جینا آسان ہو جائے گا. اگر آپ دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، لوگ آپ کے حق کا خیال رکھیں، اگر آپ لوگوں کے حقوق غصب کریں گے، کوئی بھی آپ کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس طرح سے گویا کہ آپ اپنا حق پا رہے ہو، اپنے اوپر بوجھ ڈال رہے ہو. اور اللہ یہ چاہتا ہے تمہیں حلال اور حرام کی تمیز کے اندر رکھے تاکہ کیا ہو، تمہارا جینا آسان ہو جائے، تمہاری زندگی آسان ہو جائے، مشکلات سے اللہ تعالیٰ تمہیں نکال دے اور زندگی اس طرح سے گزار کے جاؤ کہ بس خطر نہ ہو کسی کو بھی کوئی آپ کو مدد کرے، یا پھول کی طرح زندگی گزار کے جاؤ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان ہوتا کیوں ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان نہ ہو. یہ پھول کی طرح کی زندگی ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری زندگی کو آسان کر دے. کیوں؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس لیے کہ انسان بڑا کمزور پیدا کیا ہے. اگر ایک طرف اللہ نے اپنی روح میں اس کے اندر پھونکی ہے، اس کو عظیم بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک کر اس کو عظیم بنا دیا ہے. روحانی حوالے سے یہ بہت مقام اور مرتبہ حاصل کر سکتا. تو دوسری طرف نفس بھی اس کے اندر موجود ہے. یہ کسی وقت بھی اس کا نفس اس کو دھوکہ دے سکتا اور اس کو وہاں گرا سکتا ہے جہاں اس کا تصور بھی نہ ہو.
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جائز اور ناجائز بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن باطل کا لفظ استعمال کیا۔ اب باطل کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ طریقہ کہ جس سے آپ مال کمائیں لیکن دوسرے کا نقصان ہو، رشوت کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے، یا آپ ملاوٹ کے ذریعے سے، قسمیں کھا کر مال بیچنے سے، یہ جو مال کمایا جاتا ہے یہ باطل ہے۔ کیا مطلب؟ یہ بالکل حرام ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، اور کبھی یہ مال کھا کر اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ پھر اس کی دعائیں قبول ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے بارے میں کہ وہ لمبا سفر کر کے آیا، فرمایا ایک شخص ایسا ہو جو لمبا سفر کر کے آئے اور اشعث و اکبر، اس کے چہرہ بھی وہ مٹی سے اٹا ہوا ہو، اس کے بال بھی مٹی سے اٹے ہوئے ہو اور پریشان حال ہو، اور پھر وہ اللہ کو پکارے یا ربی یا ربی، اے میرے اللہ اے میرے اللہ۔ فرمایا وَأَكْلُهُ حَرَامٌ وَشُرْبُهُ حَرَامٌ وَلِبَاسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيهِ حَرَامٌ، فرمایا اس کا مال حرام، کھانا حرام کا ہو، اس کا پینا حرام کا ہو، اس کا لباس حرام کا ہو، ساری غذا اس کی حرام کی ہو۔ فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، ایسے شخص کی دعا کاہے کو نہ قبول کرے جس کا کھانا پینا پہننا سب حرام کا ہو، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو رزق حلال کھایا کرو، یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ میری کوئی دعا رد نہ ہو اسے چاہیے رزق حلال کھائے، وہ رزق حلال کھانا شروع کر دے، اللہ اس کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں شامل قبول کرتا ہے۔ اور جو حرام کھاتا ہے اس کی 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ شراب پیتا ہے عبادت قبول نہیں، زنا کرتا ہے عبادت قبول نہیں، سود کھاتا ہے عبادت قبول نہیں، اسی طرح رشوت دیتا ہے عبادت قبول نہیں، ملاوٹ کرتا ہے عبادت قبول نہیں، اور ایک چیز کے لینے دینے میں کوتاہی کرتا ہے، جب دینے کرتا ہے کم دیتا ہے، جب لیتا ہے تو زیادہ لے لیتا ہے، ایسی صورت میں بھی اس کا یہ سب حرام ہے، لہٰذا اس کی عبادت قبول نہیں۔ اب جس کی عبادت ہی قبول نہیں ہے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کیونکہ دعا تو عبادت کا بھی نفس ہے، تو جب عبادت ہی قبول نہیں ہے تو نفس کیسے قبول ہوگا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں الا ان تکون تجارۃ، ہاں سوائے اس کے کہ تم تجارت کرو، اور ان تراض منکم، اور رضامندی سے ہو۔ تجارت کے ذریعے سے اگر مال کماؤ تو یہ اللہ کے یہاں جائز اور درست کرے گا۔ اب تجارت کیا ہے؟ یہ تجارت باقی لین دین کو تجارت کہتے ہیں۔ میں دکاندار کے پاس پیسے دے کر کوئی چیز لاتا ہوں تو یہ تجارت ہے۔ مجھے کوئی چیز ضرورت کیونکہ اس کو پیسہ چاہیے اور مجھے آٹا چاہیے، بس یہ ہم نے دونوں نے رضامندی سے اس نے کہا یہ دے گا یہ دے گا میں لے آیا۔ اب آپ اس کو تجارت یوں کہہ سکتے ہیں، دیکھیے جائز اور حلال تجارت یہ ہے کہ میں آٹا لینے جاتا ہوں، مجھے 10 کلو آٹا دے دے، وہ کہتے ہیں 1000 روپے، میں وہ لے آتا ہوں، نہ اس نے کوئی بات کی نہ میں نے کوئی بات کی، میں بھی راضی ہوں، وہ بھی راضی ہے۔ مجھے معلوم ہے چکی کے آٹے کا یہ ریٹ ہے، اس نے مجھے یہ بتایا میں لے آیا، اس میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے، یہ جائز اور درست ہے۔ لیکن یہی آٹا اگر وہ چکی آٹا نہ ہو لیکن وہ مجھے چکی آٹا کر کے بیچے تو یہ اس کی کمائی حرام بھی ہو جائے گی، یا وہ آٹا 2 نمبر
نے خود کو خود قتل کر لیا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمانا چاہتا ہے، تم پر مہربانی فرمانا چاہتا ہے. اصل میں ہے کیا، اسلامی معاشرے میں جان اور مال یہ محفوظ ہونا چاہیے. جان اور مال اگر محفوظ نہیں ہے تو پھر وہاں امن نہیں ہو سکتا، سکون نہیں ہو سکتا، اطمینان نہیں ہو سکتا، وہاں کوئی معاشرہ رہنے کے قابل نہیں ہو سکتا. آج وطن عزیز پاکستان میں رہنا کیوں دشوار ہو گیا کہ یہاں مال بھی محفوظ نہیں، یہاں جان بھی محفوظ نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ 1000 روپیہ اپنی جیب میں لے کر کے آپ آسانی سے نہیں نکل سکتے. آپ ایک موبائل لے کر کے اپنی جیب میں یا ہاتھ میں نہیں نکل سکتے، آپ غیر محفوظ ہیں. کسی بھی وقت کوئی بھی شخص 1000 روپے یا ایک موبائل کی خاطر آپ کو مار سکتا ہے، آپ کو قتل کر سکتا ہے. تو جس معاشرے میں جان اور مال محفوظ نہ ہو وہاں امن نہیں ہوتا، وہاں سکون نہیں ہوتا، وہاں اطمینان نہیں ہوتا، وہاں ترقی نہیں ہوتی، وہاں معاشرے میں رہنے کو جی نہیں چاہتا. بس یہی حال ہمارے معاشرے کا. تو یہ کیا ہے، بڑا خود کو قتل نہ کرو. ہم سب ایک دوسرے کو مارنے اور قتل کرنے میں لگے ہوئے، ایک دوسرے کو لوٹنے میں لگے ہوئے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے. جبکہ اللہ کہے کہ اللہ کان بکم رحیما، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حلال و حرام کے قواعد بیان کر کے تمہیں حلال اور حرام کی تمیز سکھا کر دراصل چاہتا ہے کہ تم پر رحم کرے، تم پر مہربانی کرے اور تمہیں امن، سکون اور سلامتی عطا فرمائے. لیکن پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جو شخص بھی دشمنی یا ظلم کا سہارا لیتے ہوئے ایسا کرے گا، یعنی مال ناحق کھائے گا یا قتل کرے گا لوگوں کو، تو فرمایا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم اسے جہنم میں گھسیٹ دیں، ہم اسے جہنم میں داخل کریں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ کام آسان ہے. یعنی تم یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ کیسے ایک کو پکڑ کر جہنم میں داخل کرے گا. فرمایا جو بھی یہ کام کرے گا، اصل میں ہوتا کیا ہے، جو تجارت میں دھوکہ یا فریب کر رہا ہے وہ بھی انسان کا دشمن ہے. دشمن ہے تو اسی لیے رشوت بھی لے رہا ہے، سود بھی لے رہا ہے اور ملاوٹ بھی کر رہا ہے، جو ہے وہ مہنگائی بھی کر رہا ہے اور بھی سارے معاملات کر کے وہ کمانا، جھوٹی قسمیں دکھا رہا ہے اور وہ ظلم اور جبر کے ذریعے سے پیسہ کما رہا ہے. تو فرمایا جو ایسا کرے گا اسے ہم جہنم میں داخل کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے جو تاجر وہ تجارت کرتے ہوئے ظلم اور زیادتی کا سہارا لیں، جھوٹ، دھوکہ، فریب کا سہارا لیں، ملاوٹ کا سہارا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کرے گا. فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، انہیں جہنم میں داخل کرے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا آسان ہے. پھر ارشاد فرمایا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ملاوٹ کرنا اور حرام کا ارتکاب کرنا، سود کھانا، اسی طرح رشوت لینا، لوگوں کو قتل کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو، اگر ان بڑے بڑے گناہوں سے تم بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو چھوٹی چھوٹی گناہ تمہارے ویسے معاف کر دیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے ہم خود معاف کر دیں گے. ایک اجتناب کیا ہے، پہلے تو یہ سمجھے بھائی اجتناب کرو، بچو. تو یہ بچنا یہ ہے کہ جب گناہ کے سارے وسائل موجود ہوں اور آپ گناہ کر بھی سکتے ہو لیکن آپ ارادہ صرف اللہ سے کرتے ہوئے کہ اللہ کا یہ حکم نہیں، اللہ نے منع کیا ہے، آپ اس سے بچ جائیں، وہ کام نہ کریں، تو یہ اجتناب کرنا ہوگا. آپ کو معلوم ہے اذان ہو رہی ہے اور گھر میں شادی کی تقریب، اذان ہوئی، آپ نے شادی کو ترک
کیا اور خدا کی طرف آ گئے تو آپ ایک بڑے گناہ سے بچ گئے جو نماز اور جماعت کی صورت میں آپ کو فرض اور واجب، تو آپ نے اجتناب کیا، وہاں اگر رہتے تو گناہ میں مبتلا ہوتے، آپ اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آ گئے تو آپ نے گناہ سے بچ گئے۔ اسی طرح ملاوٹ ہے یا شراب ہے، زنا ہے، وسائل مہیا ہیں، لیکن آپ سے خدا سے ڈرتے ہوئے آپ اگر بچ گئے، آپ نے وہ کام نہ کیا تو آپ نے گویا کہ کبیرہ گناہ سے اجتناب کیا، اسے اجتناب کہتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر گناہ سے بچنا، اسے اجتناب کہتے ہیں۔ اور دوسری کبائر کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ یاد رکھیے 7 سے لے کر 10 17 40 اور پھر 400 اور اس طرح سے علماء نے لسٹیں بنائی ہیں، یہ گناہ جو ہے یہ کبیرہ گناہ کہلاتا ہے۔ لیکن اس کے جو بڑے بڑے ہیں وہ ہے شرک، والدین کی نافرمانی، سود اور اسی طرح سے رشوت، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ زنا، قتل کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ جب بڑے گناہوں سے ہم بچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نکفر عنکم سیئاتکم، تو پھر ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے سارے گناہ معاف کر دیں۔ اب وہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان وضو کرتا ہے تو جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ کلی کرتا ہے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں اور چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ بازو دھوتا ہے تو بازو کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے مسح سے اس کے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو اس کے سارے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور علماء نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرے اس کے سارے جسم کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ کی برکت سے اس کے سارے جسم کے گناہوں کو چھاڑ دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو ختم کر دے گی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرنے سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور نماز پڑھنے سے اس کے درجے بڑھ جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے اس کے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن میں موجود ہے نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت والی جگہ، عزت والے مقام پر، مرتبے پر فائز فرمائیں۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ اب کبیرہ گناہ، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، خیانت کرنا کبیرہ گناہ ہے، سود کھانا کبیرہ گناہ ہے، رشوت لینا کبیرہ گناہ ہے، دھوکہ دینا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، اس طرح زنا ہے کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تمام کبیرہ گناہوں سے ہم بچتے رہیں تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے اللہ معاف فرما دیں۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سے درگزر فرمائے۔ اور اس کا ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا، چلتے چلتے وہ بھی سنیں۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، تو میں ایک شخص جب آیا، موت کا وقت اس کا قریب آ گیا تو فرشتہ آیا اس کے پاس، ہاں بھائی کوئی اچھا کام کیا تو نے؟ اس نے کہا کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ پھر سوچ لے یار کوئی کیا، اس نے کہا کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اچھا پھر بھی سوچ لے، اس نے کہا بس اتنی سی بات ہے، میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور لوگوں سے لین دین میرا ہوتا تھا، تو میں امیر